ایران ہی کیوں مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دیتا ہے؟ چاہے حماس کی کارروائی ہو اس کے بعد بھی ایران کچھ اسرائیل ایران میں کچھ کرتا ہے، اسرائیل تو اور ملکوں میں بھی کارروائیاں کرتا رہا ہے نا، تو ایران ہی کیوں مطلب جواب دیتا ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ ان کی کوئی پرانی وہ ہے کچھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ بدقسمتی سے بادشاہت اور اس طرح کی آمرانہ حکومتوں کے شکنجے میں، آپ سعودی عرب سے سٹارٹ کریں، یو اے ای چلے جائیں، قطر، بحرین، کویت، اور یہ آپ کا لبنان، جارڈن، ایجپٹ، سب جگہ پہ بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹرشپ۔ اپنی نہاد میں بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک کمزور حکومت ہوتی ہے، اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں ایک فرد یا ایک خاندان کسی جگہ اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، وہ کسی بھی وقت جس چیز کو جواز بنا کے میں حکومت میں آیا ہوں، اسی چیز کو جواز بنا کے کوئی بھی مجھے کسی وقت لڑکا کے حکومت پہ قبضہ کر سکتا ہے، تو وہ ہر وقت خوف کی اس میں ہوتی ہے، تو اس کو ہر وہ خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں خطرہ کیا ہے؟ مڈل ایسٹ میں خطرہ ہے اخوان، مصر کی ایک تنظیم ہے بہت پرانی، اخوان نے جو ہے مصر میں بہت ہولڈ رکھا ہے ایک زمانے میں، اور بعد میں یہ پھیلتی چلی گئی۔ ہر مڈل ایسٹ کے ملک میں اخوان کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے، اور مصر میں تو پہلی بار انتخابات ہوئے آج سے کچھ 10-12 سال پہلے، تو پہلی بار انتخابات میں بھی اخوان جیت گئے، یعنی کہ ان کے اندر اتنا اثر و رسوخ ہے۔ اخوان نہیں چاہتے، کوئی بھی مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ اخوان کو نہیں چاہتی، کیونکہ عوام کے اندر ان کی جڑیں ہیں۔ جب بھی موقع ملا عوام کو اقتدار کا، اخوان حکومت میں آ جائیں گے، اور جب حکومت کے لیے خطرہ ہو تو حکومت ہر اس پارٹی کو ختم کرے گی۔ حماس جو ہے وہ اصل میں فلسطین کی اخوان ہے۔ امریکہ نے اپنے مفادات پاکستان میں سب سے زیادہ کب حاصل کیے؟ جب ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ اس نے ایران میں اپنے مفادات کب حاصل کیے؟ انقلاب سے پہلے جب بادشاہ تھا۔ اس نے عراق کے اندر اپنے مفادات کب حاصل کیے؟ اس نے کویت کے اندر اپنے مفادات کب حاصل کیے؟ سعودی عرب، یمن، جو ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے اٹھا کے، امریکہ نے اپنے مفادات اسی وقت حاصل کیے جب وہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ وہ ایک بندے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، وہ ان پارلیمنٹ کے رفڑوں میں، ان سب چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہ امریکہ نے ایک بات بولی، اچھا ہم پارلیمنٹ میں بات کریں گے، اچھا سینٹ میں بات ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہی ہے، نہیں جی قرارداد منظور نہیں ہوئی، فلاں نہیں ہوئی، اتنے لمبے بگھیڑے میں نہیں پڑھنا امریکہ نے۔ امریکہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اس کو فوراً ایک بندہ چاہیے، مجھے بتاؤ بات کس سے کرنی ہے، جو مینیجیبل ہو، تو اس کو وہ آپ دیکھیں اٹھا کے شروع کر دیں، مراکز سے لے کر آپ یہاں تک آ جائیں پاکستان تک، شاید ہی کوئی آپ کو ایک ملک ملے جہاں کے جس میں جمہوریت ہو۔ وہ امریکہ اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہے، اور ان سب کو نکیل ڈالنے کے لیے اس نے بیچ میں اپنا ایک پولیس مین بٹھایا ہوا ہے، اس کا نام اسرائیل، اور جو اسرائیل کو آنکھیں دکھائے گا امریکہ اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ جمہوریت کے نام پر ایک ملٹری اسٹیٹ بیچ میں بنی ہوئی ہے جو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اپنے قبضے کو بغیر کسی جواز کے، جواز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ عددی برتری ایران کو حاصل ہے، تو بالکل حاصل ہے، لیکن عددی برتری تو بھائی تو نارتھ کوریا بھی دنیا کے ٹاپ 5 فوجوں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال پرانی بات نہیں ہو رہی ہے کہ عددی برتری کی بنیاد پہ آپ جنگ کا فیصلہ کریں۔ اب ٹیکنالوجی اور باقی سب چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اسرائیل کو 2 ایڈوانٹیج نیوکلیر ویپن کے علاوہ ایسے بھی حاصل ہے جو دوسرے ملکوں کو نہیں ہے۔ ایک تو یہ تو ٹیک جو ہے، ان کی ہائی ٹیک ویپن ہے سارے۔ دوسرا ان کو انٹیلیجنس میں جو وہ حاصل ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی انہوں نے لبنان میں کیا کیا ہے، وہ جو پیجر والا معاملہ تھا یا واکی ٹاکیز والا معاملہ، آپ دیکھیں نا کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر رہی۔ ایران کی کتنی بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنی کسی پراکسی کی حفاظت نہیں کر سکا، اتنا بڑا انٹیلیجنس فلمی سین لگتا ہے نا، دیکھیں بالکل کہ اس کو سب پتا تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں منتقل ہو رہے ہیں، یہ لوگ موبائل یوز نہیں کر رہے، کیا یوز کر رہے ہیں، پیجر یوز کر رہے ہیں، پیجر کہاں سے خرید رہے ہیں، کمپنی بنی اس کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کر کے انہوں نے ایک وقت پہ آ کے اپنی وہ کارروائی کی، اور ایک بندہ جو ان کا تھا ان کو ڈائریکٹ ہٹ کیا۔ پھر ایران کے صدر کا جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا، مجھے تو وہ بھی لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ پھر جو حماس کے رہنما تہران میں، یار وہ قطر میں تھے تو محفوظ تھے، کئی جگہ گئے وہ اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا، تہران گئے، تہران میں محفوظ نہیں رہا۔ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے۔ آج کل کی جنگ تو آدھی جنگ تو انٹیلیجنس کے ذریعے جیتتے ہیں۔ اس میدان میں اسرائیل کی پہنچ اتنی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے ابھی سے، یہ ماضی میں بھی اسرائیل کی ہمیشہ انٹیلیجنس کے لحاظ سے ایک ایج حاصل رہا ہے اپنے دوسرے ملکوں کے اوپر۔ ایک بندہ اسرائیلی جاسوس موساد کا، وہ ایک زمانے میں شام میں اس ہائی لیول پہ چلا گیا تھا کہ وہ نائب وزیر بننے والا تھا شام کی ڈیفنس کے، وزیر وزارت دفاع میں، اور وہ بندہ انہوں نے کتنے سالوں میں تیار کیا، اس کو ارجنٹینا بھیجا، کیونکہ جو حزب اختلاف کی پارٹی تھی اسرائیل کی، شام کی، وہ ملک بدر تھی، بڑے حالات خراب تھے ان کے لیے، اس نے وہاں جا کے اس پارٹی میں انفلوئنس پیدا کیا ارجنٹینا میں، اور جب اس پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس پارٹی کے لوگ اس کو اپنے ساتھ اتنا انفلوئنس پیدا کر چکا تھا کہ اپنے ساتھ اس کو لے آئے، اور وہ شامی کی حیثیت سے تھا کہ میں بھی شام کا ہوں، وہ شام میں رہا، اس نے اندر تک انفلوئنس حاصل کیا، وہ بڑی بڑی میٹنگ میں بھیجتا تھا، اور ہر میٹنگ کی کیا فیصلے ہو رہے ہیں ساری کارروائیاں اسرائیل کو بتاتا تھا، اور اس کی وجہ سے کئی آپریشن موساد کے اور اسرائیلی فوج کے کامیاب ہوئے، بالآخر پکڑا گیا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس کو بعد میں پھانسی، سرِ عام پھانسی دے دی گئی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں نا 60-70s کے اندر اتنی انٹیلیجنس ناکامی کہ ایک بندہ اس حد تک انوالو ہے شام کے معاملات کے اندر، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ اصل میں موساد کا ایجنٹ ہے۔